الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، اور الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں، اللہ تعالیٰ رحمان کس جگہ ہے اور رحیم کس جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری عالم کے اندر پوری دنیا میں مسلمانوں پر بھی کافروں پر بھی ہوتی ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں جس میں روزانہ ہر رکعت میں ہر نماز میں نفل ہو یا فرض ہو یا واجب ہو پڑھا کرتے ہیں 7 آیتیں۔ اس سورت کے اندر 7 آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کا تو ذکر کیا، اپنی مہربانی کا تو اللہ تذکرہ کیا، لیکن اللہ نے اپنے غضب کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے غصے کا اللہ نے ذکر نہ فرمایا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لیکن بندوں کو بھی چاہیے کہ بندے اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ بندے جب بندگی سے نکل کر جب بندے اللہ کی نافرمانی کے لیے ایک روش اختیار کرتے ہیں، نافرمانی پر آ جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کیا کرتے ہیں، اللہ کے نافرمانی کے روش پر آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعد میں بندوں کو سزا دیا کرتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو کہتا اللہ تعالیٰ کہ کتنا بڑا نرالا انداز ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اپنے بندوں کو عذاب دے گا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ملے گا میرے بندوں کو آپ لوگوں کو عذاب دے کر سزا دے گا۔ ان شکرتم، تم لوگ شکر کرنے والے بن جاؤ، آمنتم اور مجھ پر ایمان لانے والے بن جاؤ، مجھے کیا ضرورت ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، میں کیا کروں، اللہ کیا کرے گا اپنے بندوں کو عذاب دے گا۔ اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ بندے جیسے کسی بھی نہ کسی طرح اللہ کو ماننے والے اللہ کی اطاعت میں فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارے۔ اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کسی بندے کو عذاب میں مبتلا کرنا، مصیبت میں مبتلا کرنا، پریشانی میں مبتلا کرنا اللہ خود نہیں چاہتا۔ اللہ کہتا ہے خود ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ملنے والا ہے، میں کیا کروں گا اپنے بندوں کو عذاب دے گا۔ میرے بندے بس میرا شکر کرنے والے بن جائے، میری باتوں کو ماننے والے بن جائے، میری بندگی کرنے والے بن جائے، اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بن جائے، ورنہ تو اللہ کی رحمت جو اللہ رحمان ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ خود اللہ کی رحمت بندوں کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں اللہ بخش دیا کرتا ہے، معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کی صفت رحمانیت کی ہے، پوری کائنات پر اللہ کی نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے، تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے تو اللہ کی رحمت انتظار میں ہے۔ اللہ کہتا میرا بندہ کب آئے گا، کب میرے دربار میں آئے گا۔ 70 سال کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ اگر وہ بوڑھا انسان بھی ساری زندگی اگر اس نے نافرمانی میں گزاری ہو، کوتاہیوں میں گزاری ہو، اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کیوں نہ کی ہو، اللہ کے دربار میں اگر توبہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کیا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس بندے کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک بوڑھے میاں ایمان قبول کی، اسلام کے اندر داخل ہوئے۔
اور وہ جیسے جب ایمان میں داخل ہوئے تابعی بنے اور وہ اپنے جوانی کے زمانے میں گانا گایا کرتے تھے، بڑی سریلی آواز ان کی تھی اور کوئل کی طرح ان کی آواز ہی گانا گایا کرتے تھے۔ جب گانے کے لیے کسی چوراہے پر کسی محفل میں جاتے تھے لوگوں کی قطار لگ جایا کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑا کرتے تھے۔ اور اس زمانے کے اندر ان کے اس بوڑھے میاں کا اس زمانے میں گانے کے اندر بڑا چرچا تھا، بہترین آواز میں گایا کرتے تھے اور انہیں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک ان کی بیوی تھی اور بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب گایا کرتے تھے آمدنی بھی بہت تھی، پیسہ بھی بہت تھا، جوانی بھی تھی اور حسن بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین عطا فرمایا تھا، اور سارے شہر والے اس ان کو دیکھنے کے لیے تڑپا کرتے تھے، ان کی آواز کانوں پر پڑھنے کے لیے سننے کے لیے بڑے بے چین ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اولاد بھی نہیں ہے، بڑھاپے کی حالت میں آ گئے، دانت نکل گئے اور گانا چاہتے ہیں آواز نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے، دانت پھولے نہیں ہے اور اپنے یہاں ایسا پکڑ کر لٹھا پکڑ کر چلنے والے بن گئے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ بیوی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا، نہ اولاد ہے نہ بال بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے بعد آمدنی کے ذرائع کچھ بھی نہیں تھے، لوگوں سے مانگنے لگے۔ جو لوگ انہیں چاہنے والے تھے اپنی جوانی کے زمانے میں جو ان کا گانا سنا کرتے تھے وہ ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ لوگ بھی مدد کریں گے، کب تک کریں گے؟ چند دنوں کے لیے کرتے، جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ جوش میں آتے ہیں، میں فلاں ذمہ داری لوں گا، میں فلاں ہوں گا، چند دن گزرنے کے بعد سارے بھول جاتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ بیوی فلاں کا شوہر اپنے بھائی کا سگے بھائی کا انتقال ہو گیا یا اپنی بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، میت گھر میں پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ ہر بھائی جوش میں رہتا ہے، میری بہن کے بچوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، میرے بھائی کے بچوں کی اسکول کی فیس ہے میں بنوں گا، لیکن چند دن گزرنے کے بعد پھر کر بھی نہیں دیکھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح ہوا تو وہ جو گانے والا تھا بندہ اور وہ لوگوں کے پاس جاتا تھا تو اس کے خاص لوگ تھے، لوگ بھی کچھ عرصے تک اسے دیتے رہے اور اسے اس کی مدد کرتے رہے، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان لوگوں نے بھی دینے سے منع کر دیا، روک دیا کہ ہم تجھے نہیں دے سکتے، روزانہ نہیں دے سکتے، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ ہم تیری مدد نہیں کر سکتے، روک دیا، منع کر دیا۔ بیچارہ پریشان حال، نہ کچھ کما سکتا ہے، نہ آواز ہے، نہ جوانی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اپنے دل کے اندر ایک ندامت سی آئی کہ کاش میں جو جوانی کا عرصہ میں نے پوری رات گانے میں لگایا، ان لوگوں کو مخلوق کو خوش کرنے میں لگایا اور لوگوں کے لیے میں نے گایا، پوری رات میں نے گزارا، کاش میں یہ رات کا وقت خدا کے لیے لگا دیتا تو شاید اللہ مجھے اپنے دربار سے نہ دھتکارتا۔ دل کے اندر یہ خیال، یہ تڑپ پیدا ہوئی اور یہ لگن پیدا ہوئی اور کہنے لگے کہ یا اللہ میں کیا کروں، نہ میرے پاس وہ جوانی باقی رہی، میں نے تو جوانی کو گانے میں گزار دیا، میں نے اپنا میرا حسن تھا میں لوگوں کی شہرت کے اندر میں نے اسے صرف کر دیا، اب میرے پاس نہ چلنے کے لیے طاقت ہے، میں عصا لے کے چلا کرتا ہوں، نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آنت ہے، نہ سننے کے لیے صحیح سے میرے پاس جو ہے آواز ہے، نہ دیکھنے کے لیے میرے آنکھوں میں بینائی موجود ہے۔ اپنے دل کے اندر ندامت کرنے لگے، کیا کروں، اللہ کے دربار میں کس اعمال کو پیش کروں، اللہ کے دربار میں کیا لے کر جاؤں۔ یہی فکر تھی، یہی پریشانی تھی، اور اسی پریشانی کے اندر بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کئی ہفتے گزر جاتے تھے، ایک وقت کا کھانا جنہیں میسر نہیں ہوتا تھا، لوگ دھتکارا کرتے تھے، اپنے گھروں کے پاس سے بھگایا کرتے تھے اور لوگ ڈانٹا کرتے تھے، کئی دن گزر جاتے، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہوتا۔ ارے وہ بندہ جن کی یا جسے دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ لگا کرتے تھے اور انتظار میں رہا کرتے تھے جس کی آواز کو سننے کے لیے، ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اسے دھتکار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے تیار نہیں۔ بیچارہ وہ بندہ پریشان ہو کر
قبرستان جنت البقیع میں آ گئے، قبروں کے درمیان میں بیٹھ کر رو رہا تھا، اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ میرا کوئی نہ رہا، میں نے اپنی زندگی کو تیری نافرمانی کی روش میں گزار دیا، یا اللہ میں نے اپنی جوانی کی راتیں لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دیا، گانوں میں گزار دیا، یا اللہ آج وقت ایسا ہے چلنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، کہنے کی طاقت نہیں ہے، سننے کی سماعت نہیں ہے، یا اللہ میں کیا کروں، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، یا اللہ مجھے بھی اسی طرح ان قبر والوں کے حوالے کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ کی در قبرستان کے اندر جنت البقیع میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، یہاں تک کہ روتے روتے اس بوڑھے کی آنکھ لگ جاتی، سو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ قبرستان کے اندر جنت البقیع میں ایک آدمی اپنے سر پر کچھ رکھ کر آ رہا ہے، کچھ گھٹری رکھ کر اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس بوڑھے میاں نے دیکھا کہ کون ہے، دیکھا تو خلیفۃ المسلمین اپنے زمانے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھے تو ڈر گئے۔ اس زمانے کے اندر حضرت عمر فاروق کو اپنے بڑے بڑے پہلوان بھی دیکھ کر ڈرا کرتے تھے، شیطان بھی ایک راستے سے آتا، حضرت عمر فاروق کو دیکھتا تو بھاگ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا، اور ڈر آ گیا کہ کہیں حضرت عمر فاروق کسی سزا دینے کے لیے، درے لگانے کے لیے تو نہیں مجھے تلاش کرتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ ڈر تھا۔ حضرت عمر فاروق قریب آئے، ان کا چہرہ دیکھا، پھر آگے کی طرف گئے، پھر دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، دوبارہ اس بندے کے پاس آئے، کہا کہ سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بھائی چل کھانا کھا لے، چل بھائی کھانا کھا لے۔ جیسے ہی اس بندے نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ میرے لیے کھانا کیوں لے کر آئے، آپ میرے لیے کھانا کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بات یہ ہے، میں آج کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر دوپہر میں قیلولہ کرنے کر رہا تھا، یعنی دوپہر میں تھوڑی دیر سو رہا تھا۔ جیسے ہی میں سویا تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اے عمر، قبرستان کے اندر ہمارے ایک دوست پریشان حال ہے، بھوکے ہیں، اے عمر فاروق تم جاؤ ہمارے دوست کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت عمر فاروق فوراً اٹھے، اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو گیا، کھانا تیار ہونے کے بعد اسے اپنے ہاتھ میں دیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ کھانا اللہ کے دوست کو لے کر جا رہا ہوں اور ہاتھ میں لے کر جاؤں گا، اعزاز اکرام نہیں ہوگا۔ میں نے اس کھانے کو لیا، اپنے سر پر رکھا، کہا کہ یہ میرے اللہ کے دوست کا اکرام اور اعزاز ہے، میں امیر المؤمنین ہوں، لیکن میں یہ کھانا اللہ کے دوست کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اس گھٹری کو لے کر اپنے سر پر رکھ کر حضرت عمر فاروق آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ نے مجھے کہا کہ اپنے دوست ہمارے دوست کو لے جا کر کھانا کھلاؤ۔ یہ بڑھا جیسے ہی یہ بات سنا ساروں پتا رونے لگا، یا اللہ ساری جوانی میں نے نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی میں نے نافرمانی میں گزار دی، یا اللہ میں گانا گایا کرتا تھا، لوگوں کو خوش کیا کرتا تھا، یا اللہ ہمیشہ میں نے تجھے ناراض کیا، تجھے تیری نافرمانی کیا، ہمیشہ تجھے ناراض کر رہا تھا، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، چلنے کے قابل نہ رہا، یا اللہ میرے منہ میں دانت نہ رہے، پیٹ میں آنکھ نہ رہے، نہ سننے کی طاقت ہے نہ بولنے کی طاقت ہے، یا اللہ آج میں تھوڑی دیر پہلے تیرے دربار یہاں قبرستان میں آ کر مجھ سے معافی مانگا تھا، اے کریم ذات تیری ذات کیسی ہے، تو نے تو میرے کھانے کا انتظام اب اس زمانے کے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق کو بھیج کر اپنے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، تو کتنا بڑا میرا کریم ہے، کتنا بڑا میرا مہربان ہے، کتنا بڑا رحمان ہے۔ وہ بوڑھے میاں زاروں کا رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو مکمل لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ بوڑھے میاں روتے رہے یہاں تک کہ روتے روتے حضرت عمر فاروق کے سامنے ان کی جان چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمانیت کی اتنا بڑا نافرمان ہے اللہ کا، اتنا بڑا نافرمان ساری زندگی گانے میں گزار دیا، ناچنے میں گزار دیا، آخری وقت ہے، ساری دنیا والوں نے جسے
سے دھتکار دیا، کھانے کو کھانا نہیں دیا، اپنے گھر کے پاس آتے تھے دھتکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، بوڑھے ہیں اور اتنا ساری نافرمانی کے کرنے کے باوجود بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا کھانے کا انتظام بھی کیسے کیا کہ یہ تھوڑی دیر کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے ذریعے سے اس بوڑھے میاں کے کھانے کا انتظام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے بندے اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ نا امید نہ ہو جائے۔ میرے سے جو جن بندوں نے نافرمانی کی، مجھے ناراض کیا ہے، اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک یقین جانو دوبارہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط تو یہ ہے کہ بندے تیار ہو جائے۔ ہمیشہ اللہ تو اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم بندوں کو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمانیت کی صفت سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تمام احباب کو بھی ہمارے صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزوں کے مسئلوں میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی بندے نے دن کے اندر اور بندہ سویا، صبح جیسے ہی اٹھا دیکھا کہ اس پر غسل واجب ہے، اسے حاجت ہو گئی ہے اور دہانے غسل اس پر واجب ہو گیا دن کے اندر، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بالکل غلط بات ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھ کر کہ روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ سوچتے ہوئے وہ افطار کر لیتا ہے، روز کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ اگر غلط فہمی میں آ کر، مغالطے میں آ کر کوئی بندہ افطار کر لیتا ہے تو ایسے بندے کے لیے بس قضا رمضان کے بعد واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، جس طرح کہ میں نے کل پرسوں میں نے مسئلہ کفارے کا بتایا تھا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی بیمار ہے اور بیماری بہت زیادہ ہو گیا، انجیکشن لگوانا چاہتا ہے، بہت سارے لوگ کل بھی پوچھ رہے تھے اگر بہت زیادہ بخار آ گئی ہے تو ایسا بندہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، وقت ضرورت تھوڑی تھوڑی بخار پر لگانا یہ صحیح نہیں، بہت زیادہ ہے، برداشت سے باہر ہو رہی ہے، روزے کی حالت کے اندر ہے اور افطار کے وقت تک انتظام نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، تو وہ بندہ لگا سکتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر نہیں لگانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس طرح کے دن میں ہمارے یہاں کلینک کھلی رہتی ہے، اگر خون ٹیسٹ کروانا ہے، خون نکالنا ہے، روزے کی حالت میں نکال کر ٹیسٹ کروا سکتا ہے، دیگر جو بھی مسائل ہیں پوچھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی میں نے جو نماز کے بعد میں اعلان کیا تھا آئی ڈی کارڈ کا، بہت سارے ہمارے گھروں کے اندر بھی نوجوان بچے بچیاں ہیں، بہت سارے جن کا ابھی تک آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہے، یا ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے بچے ایسے ہیں، کل بھی صدیق بھائی بتا رہے تھے 800 آئی ڈی کارڈ نئے ہمارے شہر کے اندر بنائے گئے، تو کتنے بچے ہمارے ایسے تھے جن کی عمر 18 سال ہو گئی، بچیاں 18 سال ہو گئی، اب تک ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہوئی کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کا کے بارے میں ان کا فیوچر سوچنا ہے، مستقبل سوچنا ہے، ان کے لیے ہمارے یہاں ان کی فکریں نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے انتہائی ضروری ہے، حالات ہمارے ملک کے درس دن بہ دن پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جہاں کہیں بھی یہ مسائل ہیں جن کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہے، یا آئی ڈی کارڈ تو ہے لیکن اسپیلنگ غلط ہے یا اسے درست کروانے کی ضرورت ہے، تو یہ کام جو ہے مسجد فاطمہ بھی کئی دن سے ہو رہا ہے، آج 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک وقت رکھا گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ روزے کی نیت کر لیں، بالصوم یوم نویت فتقبل منی، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين۔